اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمسکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور تم کہو للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تھے تم معرضون اعراض کرنے والے، وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم ان کے گھروں سے یا اپنے گھروں سے، ثم پھر اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون گواہ تھے، ثم پھر انتم ہو تم ہؤلاء وہی لوگ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالنے لگے، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم چھڑوا لیتے ہو ان کو، وہو اور وہ، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم چھڑوانا ان کا، افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے کا، وتکفرون اور تم انکار کر دیتے ہو، ببعض بعض کا، یا اور تم کفر کرتے ہو بعض کا، فما جزاء پس نہیں بدلہ، جزا من یفعل جو شخص کرے گا، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین وہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا خرید لی دنیا کی زندگی، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور تم کہو لوگوں کو اچھی بات، اور قائم کرو نماز، اور ادا کرو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو احکام اسلام ہیں وہ اس سے پہلی شریعتوں میں بھی مشترک تھے، یعنی اس سے پہلی شریعتوں میں بھی یہ تھے، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو نرمی سے کرنا، یعنی قولوا للناس حسنا، نرمی سے بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، خوش اخلاقی سے بات کرنا، اور نماز اور روزہ سب داخل ہے، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی داخل ہے۔ یہ چند لوگ، یعنی یا بنی اسرائیل، اس میں سے جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ، یعنی کہ یہ چند لوگ ایسے تھے جو تورات کے پورے پابند تھے، اور تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے یہ شریعت موسیٰ پر بھی پورے پابند رہے، اور جب تورات منسوخ ہو گئی تو پھر شریعت محمدیہ یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی تابع ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے احکام میں بھی یہ چیزوں کو پورا کرتے تھے اور بعد میں بھی کی، لیکن تھوڑے تھے، ایسے تھوڑے، جس کے بارے میں آ رہا ہے سمت ولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا مگر تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہر دور میں شریعت کو پورا کیا۔
احکام کو پورا ادا کیا۔ لفظ قولوا للناس حسنا سے مراد ہے کہ جب لوگوں سے بات کرو تو بات نرمی سے کرو، کشادہ دلی سے کرو، خوش اخلاقی سے کرو، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت دی تھی کہ قولا لہو قولا لینا، کہ ان سے نرمی سے بات کرو، بڑے آرام سے، محبت سے، نرمی سے بات کرنا، کہ نرمی سے بات کریں تو اگلے انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں، جو آج ہم کلام کرنے والے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل تو نہیں ہو سکتے۔ ہم کتنے بھی بڑے علم والے ہوں، کتنے بھی بڑے عقل والے ہوں، کتنے بھی بڑے سلیقے والے ہوں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارا مخاطب کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، فرعون سے زیادہ برا اور خبیث نہیں ہو سکتا۔ طلحہ بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث حضرت عطا رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے کے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آئیں تو میں ان کو سخت کلام کہتا ہوں، سخت بات کہہ دیتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے یہ لوگ بدعت والے، بد عقیدہ لوگ۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، تو اس میں یہودی اور عیسائی بھی داخل ہیں۔ تو اب مسلمان، ہمارے مخاطب تو مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا یا کسی میں کوئی اگر گناہ ہے، لیکن وہ مسلمان تو ہے نا، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو، وہ کیوں نہ اس بات میں داخل ہوگا کہ اس سے بھی نرمی سے بات کی جائے۔ نرمی سے بات کرو دوسرے کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر سختی سے بات کرو گے تو نہیں آئے گی۔ اور قرآن مجید کا درمیان والا لفظ ہے، پارہ نمبر 15 دیکھا جائے قرآن مجید کا بالکل درمیان لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ ہے قرآن مجید کا درمیان۔ یہ ذرا موٹا کر کے بڑا لکھا ہوتا ہے تھوڑا، جس سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن مجید کا درمیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے درمیان میں بھی یہی الفاظ بولا وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ وہ نرمی اختیار کرے، نرمی چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ جو نرمی ہے وہ چیزوں کو سنوارتی ہے، بناتی ہے، لیکن جو سختی ہے وہ بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے۔ آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے وعدہ کہ تم اپنوں کے لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ سارے اس واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اس میں ہم سب باتیں ہیں کہ ہم خون نہیں بہائیں گے اور نہ ہی اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ لیکن یعنی گھروں سے نکالنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اتنا تنگ مت کرو، اتنی تکلیف مت پہنچاؤ کہ وہ بیچارہ وطن چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائے۔ ثم انتم تم ہو پھر لیکن تم وہی لوگ تھے تقتلون انفسکم، تم اپنوں کو بھی قتل کرنے لگے اور نکالنے لگا ایک فریق اپنوں کو، اور تم نکالنے لگے ایک فریق کو اپنوں میں سے، ان کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے تھے ان پر۔ یہ اس باب میں اس جو سبق ہے اس میں 3 حکم لازمہ ہیں۔ اول یہ ہے کہ قتل نہ کرو، لا تسفکون دماءکم، نہ تم قتل کرو اپنوں کو۔ اور دوسرا ہے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور نہ تم نکالو اپنوں کو ان کے گھروں سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ہو تم وہی لوگ، تم اپنوں کو قتل بھی کرنے لگے اور نکالنے لگے ایک فریق کو اپنوں کو ان کے گھروں سے۔ اور تیسری چیز آ گئی قید کی، یعنی اول حکم قتل نہ کرنا، دوم اخراج یعنی وطن چھوڑنے پر مجبور نہ کرنا، تیسرا اپنی قوم میں سے کسی کو قید میں دیکھو، گرفتار دیکھو تو روپیہ پیسہ کر کے اسے چھڑوا دینا۔ تو ان لوگوں نے اول 2 حکم جو تھے ان کو چھوڑ دیا اور تیسرے کا اہتمام کرنے لگے۔ صورت اس طرح تھی کہ اصل میں اہل مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس اور خزرج۔ ان میں بہت دشمنی تھی، دشمنی چلی آ رہی تھی، کبھی کبھی قتال کی بھی نوبت آ جاتی۔ اور مدینہ کے جو ارد گرد یہودیوں کی 2 قومیں، ایک بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر آباد تھے۔ اوس جو ہیں وہ بنی قریظہ کے باہم دوست تھے، اور خزرج جو ہیں وہ بنی نذیر میں جو ہے وہ باہم یارانہ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ اوس کی مدد کرتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے۔ تو یہاں اوس اور خزرج مارے جاتے
تو ان کی دوستوں کی بنا پر ان حامیوں پر بھی یہ مصیبت آتی۔ ظاہر ہے کہ بنو قریظ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، جب بنو قریظہ کا قتل ہوتا تو بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا۔ اس طرح بالکل دوسری طرف جب دوسرا قبیلہ مارا جاتا تو اس میں بھی اس کے حمایتیوں کا ہاتھ ہوتا۔ البتہ یہودیوں کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوست کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے۔ کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کروانا ہم پر واجب ہے، اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین اور مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے شرم آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے کہ ان ہیلے بازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی مرضی کرتے ہو کہ دو قانون چھوڑ دیتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، ملک چھوڑنے پر مجبور بھی کرتے ہو، اور تیسرا حکم یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، اور جو ایسا کرے گا ذالک من یفعل، جو کرے گا یہ منکم تم میں سے، تو اس کو کیا فما جزا، پس نہیں ہے بدلہ اس کا مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کی۔ اور یہ عذاب ان کو پہنچا ملا کیسے کہ یہ لوگ جو ان کو عذاب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، کہ دنیا میں ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب، مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اس کے سبب بنی قریظہ قتل اور قید کیے گئے، اور بنی نذیر ملک شام کی طرف ذلت اور خوار کر کے نکال دیے گئے، یہ اس وجہ سے تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں، لیکن یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی ان کو کفر سے تعبیر فرمایا، حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اس شبے کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورتاً شرعیہ اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسے عام محاورات میں اس کی مثال ہے کہ کسی کوئی انسان ذلیل حرکت کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ تو کافر ہو گیا، لیکن حالانکہ وہ کافر نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث کے معنی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، وہ محاورتاً اس کا گناہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ کفر سے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو گناہ آئے ہیں کہ ایک اسم ظلم اور دوسرا زیادتی، کہ بالاسم والعدوان، اسم گناہ والعدوان اور زیادتی، دو الفاظ لانے سے اس بات کی طرف اشارہ کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر کے حق اللہ ضائع کیا، اور دوسرا انسانوں کو تکلیف پہنچا کے حقوق العباد کو ضائع کیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، دنیا کی زندگی کو پسند کیا بدلے آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کی زندگی کو، دنیا کے نفع نقصان کو دیکھا، آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اور آج ہر مسلمان کی یہ حالت ہے، اسے صرف دنیا کی فکر ہے، ہمیں خود صرف دنیا کی فکر ہے، دن سونا دنیا، دن کو ہم لوگ سو رہے ہیں یا رات کو سو رہے ہیں، جو بھی ہے رات کو سوئے تو دن کے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دنیا مقصود، دن کو اٹھنا دنیا مقصود، صبح ہے تو دنیا مقصود، شام ہے تو دنیا مقصود، ہر وقت دنیا۔ آخرت کے مقابلے میں ہم نے دنیا کو ترجیح دی، پسند کر لیا، خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کے عذاب اور رسوائیوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔